بلال صاحب، اساتذہ حضرات، طلباء طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وقال اللہ فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں، کل جو ہمارا پروگرام یہاں آنے کا تھا اس میں کچھ آپسی تال میل جو ہمارے ذمہ داران کے ساتھ تھا وہ شاید درست نہ ہونے کی وجہ سے آپسی تال میل میں کچھ خرابی رہی، جس کی وجہ سے میری حاضری کل نہ ہو پائی۔ میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آج بھی میں پونچھ تبلیغی دورے پہ جا رہا تھا تو ہیرپورہ پولیس اسٹیشن کے پاس روکنا پڑا، کیونکہ آگے کچھ پتھیاں گرائی ہیں جس کی وجہ سے روڈ بلاک فی الحال ہوا۔ تو اسی درمیان میں کل سے ہمارے جتنے بھی احباب، نگراں محترم گزار صاحب ہے، شاہد صاحب ہمارے عزیز ہے یہاں پر، محترم بشیر صاحب اور جتنے بھی صدر اولیاء کے ذمہ دار، کل سے ہی انتہا درجے سے فون رابطے میں ہیں کہ جناب ہلال صاحب وغیرہ وہ انتظار میں تھے، طلباء وغیرہ باقی اساتذہ حضرات، تو وہاں نہ جانے کی وجہ سے کچھ شکوے بڑھ گئے۔ تو ہم نے مناسب سمجھا جتنی دیر روڈ کھل جائے گی تب تک ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ کا فضل ہے کہ میں حاضر ہوا ہوں، کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ البتہ ایک خوشی ہمیں یہ ہوئی کہ ہمارے صوت الاولیاء کے ذمہ داران نے مشورہ کیا ہے کہ جہاں اس اسکول سے ہمارے طلباء طالبات کو دنیاوی تعلیم مل رہی ہے، وہاں ایک دن انہوں نے ہلال صاحب کی طرف سے وقف ہوا، وہ اتوار سنڈے کا دن دینی تعلیم و تربیت کے لیے انہوں نے یہ قربانی پیش کی۔ صوت الاولیاء کے ذمہ داران سے مشورہ ہوا اور یہاں پر ہر اتوار صبح 10 بجے سے 1 بجے تک ہماری اسلامی بیٹیوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوگا، انتظام ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی، قرآن مقدس کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکیوں میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ایک دوسرے کی مدد برائیوں میں، نافرمانی میں، گناہوں میں نہ کرو، اور عداوت اور دشمنی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، بلکہ جب مدد کرنا ہے تو نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ مدد نیکی کرنے والا تو ثواب کا حقدار ہوتا ہی ہے، لیکن نیکی کے راستے میں جو بھی مدد کرے گا اس کو بھی بھرپور اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا مجھے خوشی ہوئی، اس لیے مجھے یہاں پہ آنا ضروری ہوا۔ سب سے پہلے میں آپ تک یہ اعلان پہنچانا چاہتا ہوں، ہماری اس علاقے کے بالخصوص اور بالعموم پورے جو بھی لوگ چاہیں گے، جس طرح صوت الاولیاء اننت ناگ اسلام آباد کے مرکز میں ہم نے سنڈے کلاس کا اہتمام کیا، انتظام ہوا بچوں کے لیے، لگ بھگ پچھلے 3-4 سالوں سے صرف اتوار کے دن وہ آتی ہیں۔ وہاں پر ہماری اسلامی بہنیں جو معلمات پڑھانے والی ہے الحمدللہ، جو مدارس سے فارغ ہیں، وہ ان کو تعلیم و تربیت دیتی ہیں۔ تقریباً 200 سے زائد اسلامی بیٹیاں ہر ہفتے وہاں پر آتی ہیں، دینی تعلیم و تربیت سے استفادہ اور مستفیض ہو رہی ہے۔ تو لہذا اس علاقے نے مناسب سمجھا کہ یہاں بھی بہت ساری ہماری اسلامی بہنیں چاہتی ہیں کہ ہم بھی دینی معلومات حاصل کریں، دینی جانکاری ہمیں بھی ملنی چاہے۔ دنیا آنی ہے جانی ہے، اصل ہمارا مقصود اور مطلوب دین ہے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے اچھا مشورہ لیا، تو انشاءاللہ ہر اتوار کو کشمیر کیمری سکول جو ٹکرو میں وابستہ ہے، یہ ٹکرو کی جگہ میں ہے یہ الحمدللہ، تو یہاں پہ ہر اتوار صبح 10 بجے سے 1 بجے تک ہماری اسلامی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوگا۔ اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں اپنی پوری ٹیم کو، بالخصوص ہلال صاحب کو جنہوں نے یہ قربانی دی ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. جن کا بھی اس میں تعاون رہے گا. جہاں ہم لڑکوں کے لیے مردوں کے لیے بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، لیکن عورتوں کی طرف اسلامی بہنوں بیٹیوں کی طرف ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے، جبکہ عورت ہی ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی طرف سے جو بہت کچھ کر سکتی ہیں دین کے بارے میں. اسی لیے کہا گیا کہ مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، لیکن عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہوتی ہے. عورت کے ذریعے سے اگرچہ اسٹیجوں پر چڑھ کر کے تعلیم نہ دی جائے، انفرادی طور، نجی طور، گھریلو معاملات میں اگر عورت بہتر ہوگی، دیندار ہوگی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ عورت کو بچے کے لیے سب سے پہلی درسگاہ قرار دیا گیا ہے. بچے کے لیے سب سے پہلی درسگاہ، سب سے پہلا سکول وہ عورت ہے، وہ عورت کی گود ہے. یہی ہے پہلی درسگاہ بچے کے لیے. اور جتنی بہتر تعلیم و تربیت اس کو، اس بچے کو ماں کی گود سے ملے گی، وہی تربیت اس کو مرتے دم تک اس کے سینوں میں، اس کے دل پر نقش ہوگی. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی ماں بہتر تربیت یافتہ ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں کے پاس صحیح جانکاری ہو، صحیح تعلیم و تربیت ہو، جس کے ذریعے سے وہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو بہتر تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں بچے بگڑ رہے ہیں، اور کوئی عام جاہل اور ان پڑھ الٹریٹ نہیں، بلکہ پڑھے لکھے بچے آج نشیڑی بن رہے ہیں. وہ نشہ کر کے اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں. بچے لڑکے بڑے بڑے آفیسروں کے بچے بھی بگڑ رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے پاس سب کچھ میسر ہے. آخر یہ بچے بگڑ کیوں رہے ہیں؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہوئی ہے. ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں، یہ وقت کی ہمیں ضرورت ہے. روزگار کمانے کے ذرائع دنیاوی تعلیم ہے، لیکن بہتر تربیت اور بہترین اخلاق اور بہترین کردار اور بہتر سے بہتر سماج کا انسان بننے کے لیے قرآن اور رسول اللہ کی تعلیم بہت ضروری ہے. یہ ماننا پڑے گا، اور دنیا نے یہ مانا بھی ہے الحمدللہ رب العالمین. اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہی پڑے گا. میں نے پہلے بھی کہا، پھر دہراؤں گا، دنیاوی تعلیم ہماری دنیاوی ایک ضرورت ہے. آپ کو روزگار کمانا، آپ کو ملازم بننا، آپ کو پیسہ کمانا ہے، اس کے لیے آپ کو دنیاوی تعلیم پڑھنا بہت ضروری ہے، اور دنیاوی حالات سے واقف رہنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن یہ تعلیم ہمارے لیے کوئی آخرت کا زیادہ سرمایہ نہیں بن سکتا ہے. اگر آخرت کو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے اور بہتر سماج میں بہتر سے بہترین انسان بننا ہے، اس کے لیے رسول اللہ کی تعلیم بہت ضروری ہے. قرآن نے ہمیں تعلیم سے روکا نہیں. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، وہ بھی علم کی وجہ سے. اور واضح ارشاد فرمائے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم سکھایا. اسماء کہتے ہیں ناموں کا، چیزوں کا علم سکھایا. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر وہ ساری چیزیں ملائکہ کے پاس پیش کیا اور کہا مجھے ان چیزوں کے نام اور ان کے فوائد اور ان کے نقصان بتاؤ. قالوا لا علم لنا، انہوں نے واضح کہا کہ مولا ہمیں علم نہیں ہے، ہمارے پاس اس چیز کا علم. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر آدم سے ہی کہا آدم ان کو ان چیزوں کا علم بتا دو، ان کو جانکاری دے دو. تو حضرت آدم کو سجدہ ہوا ملائکوں کی طرف سے. تو کہنا یہ ہے کہ حضرت آدم کو جو مقام اور مرتبہ رب نے دیا وہ علم کی وجہ سے دیا ہے. اور قرآن مقدس کی پہلی وحی، اور اس پہلی وحی سے پہلے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، اللہ کے بعد دنیا میں سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے علامہ، سب سے بڑے جاننے والے محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی جتنے بھی علماء ہیں، چاہے دنیاوی طور ہو، دینی طور ہو، دینی علوم ہو، دنیاوی علوم ہو، باقی جتنے بھی جاننے والے ہیں وہ اس کے بعد ہے. سب سے بڑے عالم دنیا میں اللہ کے بعد اگر ہے تو وہ محمد رسول اللہ. لیکن اس نبی جو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، ان سے بھی رب نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی تو بھی کہہ دے کہ اے مولا میرے علم میں اضافہ فرما دے. اس سے بڑھ کر اللہ کے سوا کوئی نہیں جاننے والا ہے. سائنسی علوم ہو، دینی علوم ہو، جو بھی ہو، ڈاکٹر اقبال نے کہہ دیا وہ دانائے سبل، وہ دانائے سبل، ختم رسول مولائی کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. ڈاکٹر اقبال نے کہا دانائے سبیل نہیں کہا صرف علم قرآن کا جانتے ہیں، نماز کا جانتے ہیں، نہیں، فرمایا وہ دانائے سبل،
सबील एक रास्ते को कहते हैं, सुबुल ये जमा है, सिंगुलर प्लूरल जिसको आप बताते हैं। कहा वो दानाए सुबुल, सुबुल के माने जितनी दुनिया के उलूम के रास्ते हैं नबी सब जानते हैं। कोई किसी रास्ते से मुस्तफ़ा बेखबर नहीं है, चाहे दुनियावी उलूम हो, साइंसी उलूम हो, आफाकी हो, ज़मीनी हो, जो भी जिन उलूम की आप बात करेंगे उनमें सबसे बड़े जानने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए कहा वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाई कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना। वादी सीना उस वादी को कहते हैं जिस पे जाकर मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम फरमाते थे। और डॉक्टर इकबाल ने कहा वो तो ऊंचा मकाम है वादी सीना, जहां जाकर के मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम फरमाते थे। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का मकाम ये है जो नबी के कदमों से जर्रे लगे हैं, उन जर्रों को मकाम तूरे सीना से भी आला मकाम मिल गया। जो जर्रात गर्दो गुबार जो मुस्तफ़ा के कदमों से लगा, उसको उससे भी बढ़कर ज्यादा मकाम मिला है। तो कहना यह है इतने बड़े आलिम कि पूरी कायनात को जो इल्म मिला वो रसूलुल्लाह के दर से ही मिला है, उसके बावजूद भी रब ने कह दिया वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए नबी कह दो या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे। अब आपको पता चलेगा कि इल्म की कितनी अहमियत है। एक और हदीस पाक मुझे पहले याद आ गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, नमाज असर अदा हो गई, दिगर नमाज असर जब अदा हो गई, सहाबा बैठे हैं, तो एक सहाबी की तरफ मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी तुझे आज मरना है मगरिब से पहले पहले, शाम ब्रोट से आज मर, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक ठाक इंसान, फिट फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं। हुजूर ने फरमाया आज तुझे मरना है। मगर ऐसी इंसान ऐसे हम जैसे होते तो हम परेशान हो जाते, माल है, औलाद है, बेटे हैं, क्या करना है, लेकिन किसी बात के लिए नहीं पूछा। वो जो सहाबी थे उन्होंने कुछ नहीं पूछा, हुजूर माल है, बेटियां हैं, औलाद है, घर है, जमीन है, क्या करूंगा मैं, नहीं। आजिल इस काम बीमार चुका सन मामूली मोज ये काम बुजुर्ग दबन नाज शोटस क्या भाई मैं पास कुन बच अमिस बासन ज़रिया मैंने से बच पकन, ऐसा नहीं होता है। अमिस बासन ज़रिया अगर मैं हेर बन को मैंने बचन जागो तिम पत तम खुद बेहतर पकन दोन दोन त्रेन दोन मालिस माजुन याद रोदन दो खरा कर पत तिम पन्नसी हालत रोदन तिमन परेशानी आस नहीं पत मेमा उस मोल मेमा उस मोल मेमा गुजरे थे कुछ नहीं, खाम खा ऐसे बासन ज़रिया छे ऐसी पकना मन, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस सहाबी का मामला देखे, एम क्या को रहा दोपन मेरे आका ये मेरी खुशनसीबी है कि मरने से पहले ही मुझे पता चला कि मुझे मरना है। हालांकि दुआ मगन खुदा हंग तमंग मारने नहीं जाए छना मगर आम दुआ सुना सन मतलब कि इस मारवी ने पता तेल ती मारनुई मगर हंग मंग मारने क्या नजात मगर ओस दपन खुदाया अस गोस अत हालस में मौत यून अस गस न बेतौब मारिन अस गस न गुनाहगार मारिन कि अस गोस मरने ब्रोट यून मौक ताकि अस करहो तौबा सु गो खुदाया हंग तमंग मारनी नजात। तो जो जन हंग तमंग मारन अड़ कुल पे बोन लाइन वन एक्सीडेंट आओ हार्ट अटैक आओ अमिस पैया गुनाह कर अमे साथ आमुत अमिस हार्ट अटैक अमिस तौब कर मौक मिलने वन खुदाया हंग तमंग मारने नी नजात मारुन दिल ते सहाबी दबन म्यानी नबी मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आपने मुझे बाखबर किया, मरने से पहले ही चंद लम्हात मुझे पता चला कि मुझे मरना है। लेकिन आका अब आपसे मेरी गुजारिश है, आप ही बताइए अब जो दुनिया में चंद लम्हात मेरे लिए बचे हैं, डरने के मैं शुमें मारूं कुछ नहीं, दुनिया मेरी खुशकिस्मती है, मरना तो एक दिन है ही, मगर अब मैं आपसे पूछ जानना चाहता हूँ या रसूलल्लाह अब आप ही बताइए मुझे कि इन आखिरी जो सांसें मेरी हैं दुनिया में रहने की, जो घड़ियां बाकी बची, अब आप ही बताइए इन आखिरी लम्हात में कौन सा काम करूं मैं जो मेरे लिए बेहतर रहेगा। अब सुनिए इल्म की अहमियत। हुजूर ने ये नहीं फरमाया जा मस्जिद में सजदा कर, सजदे में मरेगा, तिलावत कर, नहीं, जिक्रुल्लाह में हो जा, नहीं, फरमाया इश्तगिल बित्तअल्लुम, जा इतनी देर इल्म में इल्म हासिल करने में लग जा। लेकिन अब यहाँ एक बात जिसकी तरफ हमें गौर करना है, हम इल्म पढ़ते हैं कि हम मिंबर पर चढ़ेंगे तबलीग करेंगे, हम इल्म पढ़ते हैं कि हम मुफ्ती बनेंगे फतवा लिखेंगे, आज इल्म पढ़ा जाता है कि हम खतीब बनेंगे, इमाम बनेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अब बताइए मुझे इस सहाबी को इस वक्त अब न मुफ्ती बनने का मौका था, न मौलवी बनने का मौका था, न तकरीर करने का अब टाइम बचा था, इसको तो मरना था। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे आका ने फरमाया जा सहाबी इतनी देर इल्म पढ़। तो यहाँ पता चलता है कि इल्म पढ़ना कितनी बड़ी इबादत है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं जो तालिब इल्म शाम के टाइम एक दीन का मसला सीखेगा, एक मसला सीखेगा दीन का, अनस बिन मालिक हुजूर के सहाबी है, फरमाया जितना सवाब पूरी रात एक इंसान को इबादत में टाइम गुजारने का मिलेगा उतना सवाब इस एक मसला सीखने वाले को मिल जाएगा शाम के टाइम में। तो लिहाजा इल्म
جو بھی علوم ہوں گے، لیکن جس علم سے اللہ کی معرفت ہو جائے گی، رسول اللہ کی غلامی میں ہمیں سبق ملے گا کہ غلامی کیا چیز ہے، اور جس علم سے آخرت آباد ہو جائے گی، اس علم سے وہ علم و مراد ہے۔ ہاں، اب آپ لوگ جس علم میں مشغول ہے، یہ دنیاوی علوم مانے جاتے ہیں، اس کے لیے بھی اسلام نے ہمیں کہیں نہیں روکا ہے۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے، آپ اس علم میں آگے بڑھ کر کے بھی انسانی خدمات انجام دے کر کے بہت بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کل لوگوں کے دل و دماغ میں صرف پڑھنے سے ایک مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیں بڑی نوکری ملنی چاہیے تاکہ ہم زیادہ پیسہ کمائیں، لیکن پیسہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، پیسہ آنا ہے جانا ہے، لیکن اچھا انسان بننا اور لوگوں کے لیے خدمت کا جذبہ پیدا کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ پیسہ کسی کے پاس رہنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے لوگ ایک دن بڑے امیر ہوتے ہیں، دوسرے دن حادثہ ہو جاتا ہے، پیسہ کام نہیں آتا، یہ قبرستان چلا جاتا ہے۔ لیکن اچھا انسان بننا، انسانی ہمدردی پیدا کرنا اپنے اندر، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آج کل آپ دیکھیں گے نیٹ کا ایگزام کے بارے میں لوگوں کا بہت بڑا رجحان بڑا ہوا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ نیٹ کا ایگزام کوالیفائی نہیں کریں گے، آپ اس کی تیاری ٹھیک ہے، لیکن صرف اسی کے اندر سارا زور اپنا لگانا، یہ ایک اب رواج بن گیا۔ ہر کوئی چاہتا کہ نہیں میرا بچہ نیٹ میں ایگزام دے دے، اچھی بات ہے، کوئی بات، لیکن جب ہم ان سے پوچھتے کیوں، کیونکہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ اور ڈاکٹر کیوں بنو گے؟ کیونکہ اب اس میں بڑا پیسہ ملتا ہے، ڈاکٹری میں بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے۔ حالانکہ میں نے بارہا کہا، کتنے بڑے لوگ ایسے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو نوازا، وہ اتنے بڑے تاجر ہوتے ہیں، ان کے پاس سینکڑوں ملازم رہتے ہیں، خود زیادہ نہیں پڑھا ہوتا ہے، ان کے پاس اس سے بھی زیادہ پڑھے لکھے ملازم رہ جاتے ہیں پھر، کیونکہ وہ اس کا نصیب ایسا ہوتا ہے، ان کی محنت ایسی ہوتی ہے۔ لہذا میری گزارش ہے اپنے بچوں سے بھی صرف ذہن میں پڑھائی کے بعد نوکری رکھنا، میں ملازم بن جاؤں گا۔ اب بے روزگاری اتنی بڑھ رہی ہے، ہر طرف یہی احکار مچا ہوا کہ بے روزگاری ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہیں۔ میری آپ سے بھی گزارش ہے، دنیاوی علوم پڑھیے آپ، اور اچھے راستے ڈھونڈیے، اچھے رزق اور رزق حلال میں لگیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ صرف ملازم بھی بنے، پڑھ لکھ کر کے آپ کسی بھی شعبے میں ملازمت کے بغیر بھی بڑے بن سکتے ہو۔ پیسہ کمانا آج کے زمانے میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن میں پھر دہراؤں گا، علم وہ ہے جو انسان کو اچھا انسان بنائے گا، علم وہ ہے جو انسان کو با اخلاق بنائے گا، علم وہ ہے جو انسان کے دل میں لوگوں کی شفقت اور محبت اور ہمدردی پیدا کرے گی۔ آج بڑے بڑے لوگ جو کرپٹ ہو رہے ہیں، ان کی پڑھائی کا کیا مقصد ہے؟ جو لوگوں کے قاتل بن رہے ہیں، خون چوس رہے ہیں، غریبوں کا خون چوس رہے ہیں اپنی کرسی کے لیے، اللہ بچائے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ رہنے والی کوئی چیز یہاں نہیں ہے۔ تو میں علم کی اہمیت کے بارے میں آخری بات عرض کروں، قرآن نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مقدس کی وہ آیت جو غار حرا میں میرے نبی پر، مکہ کی سرزمین پر، اس بلند ترین پہاڑی کے غار میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان سے پہلے جایا کرتے تھے، حضور کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے مصطفیٰ پانی اور ستو ساتھ لے کر کے، کبھی کھجور ساتھ لے کر کے تنہائیوں میں بیٹھتے تھے، خلوتوں میں بیٹھ کر کے اپنے معبود، حالانکہ ان دنوں اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، نزول قرآن نہیں ہوا تھا، لیکن 39 سال میرے مصطفیٰ جاتے تھے وہاں، کہتے اسی غار میں جبریل امین نے قرآن مقدس کی پہلی آیت، پہلی وحی جو میرے نبی پر نازل ہوئی، وہ اگر آپ پڑھیں گے تو اقرا کے معنی پڑھیے، تو سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی رسول پر وہ کیا ہے؟ پڑھیے۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ ہمارا اسلام پڑھنے کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے، پڑھنے کی طرف۔ ان پڑھ رہنا ہمارے لیے اچھی بات نہیں، بلکہ پڑھا کرو، اور جو بھی تمہیں پڑھنا ہے پڑھو، لیکن آگے والا لفظ ہمیں بتا رہا کہ کیا پڑھنا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اے انسان، پڑھ اے میرے دوست، اے میری اسلامی بہن، پڑھ۔ پڑھنے میں رکاوٹ کہیں نہیں ہے، کوئی نہیں روکے گا، اسلام تمہیں پڑھنے کا حکم دیتا ہے، لیکن آگے والا جو لفظ ہے وہ ہمیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اقرا، پڑھ، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ یہاں اللہ اپنا تعارف دے رہا ہے، پڑھنے والے تو کسی اور کو رب نہ ماننا، تیرا رب کوئی اور ہے، تیرا پالنے والا کوئی اور ہے۔ وہ کون ہے؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہاری کریشن کی ہے، کہاں سے کہاں تک، ماں کے پیٹ سے لے کر کے تمہیں کہاں پہنچا دیا، اس چیز کو تم کبھی مت بلانا۔ تم کہیں بھی جاؤ، تم کسی بھی شعبے میں آگے بڑھو،
تم کسی بھی شعبے میں بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچو، لیکن کبھی ایسی غلطی مت کرنا اپنے رب کو نہ بھولنا، اپنے بنانے والے کو نہ بھولنا۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہیں پالتا ہے۔ اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ آج میں صحت مند ہوں، خود کماتا ہوں، خود پالتا ہوں اپنے آپ کو۔ اس وقت کو یاد کرنا جب تمہیں ماں کی اندھیری پیٹ میں رزق پہنچایا جاتا تھا۔ کون ہے وہ رب؟ کون ہے وہ جس نے تمہیں ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں تمہیں رزق پہنچایا، جہاں دنیا کے کسی انسان کی طاقت پہنچنے کی نہیں تھی، لیکن رب نے تمہیں اندر ماں کے پیٹ میں 9 مہینے پالا ہے، اور اس کے بعد تو دنیا میں آیا، تو چلنے کے قابل نہیں تھا۔ کون ہے وہ جس نے تمہارے جسم کو بنایا، اچھی شکل و صورت دی؟ تو رب کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء ربک، جس نے تجھے اچھی شکل و صورت میں بنایا، بہترین بناوٹ کے ساتھ بنایا، تمہیں انسانی شکل دے دی۔ غور کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو اگر کتے کی شکل ہو جاتی، خنزیر کی شکل بنا دیتا، گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا تو کرتا کیا؟ تم کو شرافت والا انسان بنایا، کرامت والا انسان بنایا۔ پوری دنیا کو، پوری مخلوق کو کھانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، لیکن تجھے رب نے کہا تو گردن اٹھا کے کھانا کھایا، کیونکہ تو عزت والا انسان ہے، تو کرامت والا انسان ہے۔ ساری مخلوق تیری غلام بنا دیا میں نے، لہذا یہ مت بھولنا کہ تو خود بن گیا ہے۔ اقرا، پڑھ، جو تمہیں مرضی ہے پڑھ، پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن 2 چیزیں یاد رکھنا۔ ایک، اپنے خالق کو نہ بھولنا۔ خالق سے مراد جس نے تجھے بنایا ہے، اس کو کبھی مت بھولنا، اس کا رشتہ کبھی مت توڑنا۔ تو کسی بھی کرسی پر بیٹھ، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن تو خود کبھی خالق مت بننا، خالق کوئی اور ہے۔ آج کل بہت بڑے فرعون بیٹھے ہیں کرسیوں پر، بہت بڑے نمرود بیٹھے ہوئے کرسیوں پر، جنہیں رب بھول ہی جاتا ہے، جنہیں اللہ خالق مالک بھول ہی جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود بن گئے ہیں، ہم ہی ہیں سب کچھ، لیکن اللہ کہتا ہے نادان، یہ تمہاری نادانی ہے، ایک ہوا کے جھونکے سے میں تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دوں گا۔ جب موت آ جاتی ہے، فرعون بھی بے بس بے لاچار ہو جاتا ہے۔ جب موت کا یہ کیا کہتے ہیں، موت کا اشارہ ملتا ہے تو نمرود کی خدائی کا دعویٰ بھی ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ قارون جیسا دولت مند بھی زمین بوس ہو جاتا ہے۔ وہ قارون جس کے پاس اتنی دولت تھی، اتنی دولت، سنیے بڑی اہم بات ہے، اتنی دولت، کہتے صرف 70 اونٹوں پر جو ان کے مال کے خزانے تھے، ان خزانوں کی چابیاں جو تھی 70 اونٹوں پر، وہ ان کا بوجھ 70 اونٹوں پر ہوتا تھا، 70 اونٹ۔ اور پھر راوی یہ بھی لکھتے ہیں وہ بڑی بڑی چابیاں نہیں تھی، ایک انگلی کا جو پور ہوتا یہ حصہ اتنا، ہر ایک چابی اتنی ہی بڑی تھی، اتنے خزانے تھے، 70 اونٹوں پر وہ چابیوں کا بور لدا رہتا تھا۔ اب بتائیے ان کے پاس کتنی دولت تھی، لیکن کہاں گئی وہ دولت؟ زمین بوس، ختم، اور ان کا خاتمہ ہوا، نام و نشان مٹ گیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اقرا، پڑھو، اور پڑھنے کے بعد یہ بھی یاد رکھو نہ اپنے خالق کو بھولنا، نہ اپنے رب کو بھولنا۔ رب تمہارا وہی جو تمہیں پالتا ہے، رزق دیتا ہے، اور خالق وہ ہے جس نے تجھے بنایا ہے۔ پھر باقی جا کے پڑھ لے تو انسانی رہے گا انشاءاللہ، جب تیرا رشتہ رب کے ساتھ رہے گا، جب تیرا غلامی کا رشتہ اس رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر اعظم سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہے گا، جب ان کے تم وفادار بنو گے، ان کی تعلیمات پر چلو گے۔ اللہ نے ہماری رہبری کے لیے، ہمیں اچھا انسان بنانے کے لیے اللہ نے پیارے آقا کو بھیجا، اور ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ وہ رسول اللہ کی ذات ہے، وہ رسول اللہ تمہارے بہترین نمونہ ہے، تمہاری زندگی کا گزارنے کا بہترین آئیڈیل، تمہارا ماڈل زندگی کا وہ محمد رسول اللہ کی ذات مبارک، سیرت مبارکہ ہے۔ لہذا آخری گزارش میری یہ ہے، میں نے جو قرآن مقدس سورہ توبہ کی آیت کی تلاوت کی، اس کا بس ترجمہ میں کر کے گزر جاؤں گا۔ ہمارے اوپر اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اچھے انسان بنے، اچھے مومن بنے، اور رسول اللہ کے سچے وفادار امتی بنے۔ بحیثیت انسان، بحیثیت مومن اور انسان ہم زندگی گزارے، درندوں کی طرح زندگی نہ گزارے۔ ہمیں اللہ نے عزت والا تاج، کرامت والا انسانیت کا تاج دیا ہے، اس کی قدر کریں اور اس کے نمونے پر چلے جو رسول اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اور جب ہم اس پر چلیں گے تو ہم اچھے انسان بنیں گے، اور جب ہم اچھے انسان بنیں گے پھر ہمارے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے گی، ہمارے ذریعے کسی کو ایذا نہ پہنچے گی۔ ہم جب خلق والے انسان بنیں گے تو ہم شر کو روکیں گے، خیر کو عام کریں گے۔ یہی امید ہونی چاہیے ایک مومن سے، ایک اچھے انسان سے، اس کے ذریعے سے شر نہ پھیل جائے، بلکہ اس کے ذریعے سے اگر پھیلے تو خیر پھیلے، کیونکہ یہ خیر والی امت ہے۔ ہمارا
قرآن خیر ہے، ہمارا نبی خیر ہے، ہمارا دین خیر والا ہے، اور یہ ساری امت خیر والی ہے۔ کنتم خیر امہ، اللہ کہتا تم خیر والی امت ہو، لہذا ہم سے خیر عام ہونا چاہے، شر کو ہمیں عام نہیں کرنا چاہے۔ بحیثیت مومن میرے آقا نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہ اوروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنا چاہے۔ جس چیز کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اس کو چاہے کہ وہ دوسروں کے لیے پسند کرے۔ اگر اس کو جنت میں راستہ بنانا ہے تو اس کو چاہے دوسروں کے لیے بھی خیر خائی کا جذبہ اپنے اندر رکھے۔ اور آخری بات وہ یہ ہے، جب ہم اچھے انسان، اچھے مومن بنیں گے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، علم پڑھنا ہر ایک پر فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی ذمہ داری وہ یہ ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ قرآن سورہ توبہ ارشاد فرماتا مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دینی محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، آپس میں دینی الفت ان کے درمیان ہوتی ہے، آپس میں جو تعلق محبت وہ اللہ کی رضا کے لیے ان کو ہوتی ہے، لیکن ان کا کام کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کا کام ہے یہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں۔ اب یہاں پر صرف مردوں پر اچھائیوں کا حکم دینا صرف مردوں پر لازم نہیں ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں کا ذکر یہاں پہ کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دونوں ایک دوسرے کے دونوں نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اب اتنا ضرور ہے مرد کھلے عام دعوت دے سکتا ہے، اس کے لیے قرآن اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن عورت ایک پردے کی چیز ہوتی ہے، اس کے ہر ایک چیز کی پردے کی جتنی زیادہ اہمیت ہو جائے گا اتنا اس کے لیے بہتر ہے۔ جتنا عورت پردے میں رہے گی اتنا یہ عزت والی چیز ہوتی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، خانہ کعبہ عزت والی چیز ہے، اس کے اوپر بھی پردہ ہے، پردہ اس کے اوپر بھی ہے۔ قرآن ہمارے ہاں انتہائی متبرک کتاب ہوتی ہے، ہم اس کے اوپر بھی غلاف لگاتے ہیں۔ یہ قرآن کی بے عزتی نہیں ہے، قرآن عزت والی چیز ہوتی ہے، اسی لیے اس پر غلاف رہتا ہے۔ خانہ کعبہ ہمارے ہاں متبرک مقام ہے، اس لیے اس پر ہم پردہ رکھتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، عورت اتنی متبرک چیز ہوتی ہے، بغیر نکاح ہم اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے ہیں۔ یہ ان کی عزت ہے، اللہ نے دی ہے، یہ ان کو عزت قرآن نے دی ہے، رسول اللہ نے دی ہے۔ جب تک کسی کے ساتھ نکاح نہ ہو تب تک ہم اس کے ساتھ ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اس کی بہترین مثال ہے، بتائیے قرآن کتنی متبرک کتاب ہے، لیکن کوئی بے وضو ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی بے وضو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اب یہ قرآن کی عزت ہے یا بے عزتی ہے؟ یہ قرآن عزت والی کتاب ہے، اسی لیے ہمیں حکم ہے بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکو گے، کیونکہ اگر بے وضو ہاتھ لگاؤ گے قرآن کی بے حرمتی ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں لگاؤ گے جب تک تمہارا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ بغیر نکاح کے تم ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، اگر آپ نے ہاتھ لگایا یہ عورت کی بے عزتی ہے۔ اب پردے کی میں بات کر رہا تھا، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، یہ قیمتی ہو، کم قیمت کا ہو، زیادہ قیمت کا ہو، جب ہم موبائل خریدتے ہیں سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر کور لگا دیتے ہیں، کور لگا دیتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ضرورت ہے کور کی؟ کہتے ہیں سکریج لگ جائیں گے تو پردہ سکریج سے بچائے گا، گر جائے گا ٹوٹنے سے بچ جائے گا، یہ اس وجہ سے اس پر ہم یہ پردہ۔ تو چونکہ عورت ایک نازک چیز ہے، یہ ماننا پڑے گا ہماری اسلامی بہنوں کو، ماؤں کو، یہ ان کو بھی پتا ہے انتہائی زیادہ نازک چیز ہے یہ، لہٰذا جتنا یہ نازک چیز ہے اتنا اس کے پردے کا اہتمام ہے، اور جتنا یہ پردے کا اہتمام کرے گا اتنی ان کی عزت، ان کا وقار، ان کا مقام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ اسی پردے میں ہے۔ بغیر پردے کے نکل اگر گئی تو سمجھنا اب ان کا وقار، ان کی عزت سلامت نہیں ہے۔ جو ہو رہا ہے، جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، ہم عورتوں کے تعلیم کے مخالف نہیں ہے، ہمیں قرآن نے ان کو تعلیم دینے اور تعلیم کو عام کرنے کی ذمہ داری ان پر بھی ڈالی ہے، لیکن ان کے اپنے اصول و ضوابط ہیں، ان کے اندر رہ کر کے ان کو بھی لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ دینی محبتیں رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے لوگوں کو روک دیتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور ان مرد مومن اور مرد عورتوں کی ایک خاصیت یہ بھی ہے، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اپنے مال کو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اب اس میں انعام کیا ملے گا؟ اولئک، اللہ فرماتا یہی ہیں وہ مرد اور عورتیں، سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، انہی پر اللہ رحم فرمائے گا، انہی پر، جن مردوں اور عورتوں میں یہ صفات ہوں گی
انہی پر اللہ کی رحمت ہوگی، وَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ میں نے آپ کا وقت لیا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن کل کا بدلہ میں نے آج نکالا وہ بھی، تو میری امید یہی ہے کہ انشاءاللہ میں نے جو کچھ نصیحت کی باتیں کی ہے قرآن و حدیث